بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ اور استغفار، اس سے کوئی شخص بھی مبرہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن ہمارے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے لیے حکم تھا کہ تم 70 بار بھی استغفار کرو گے تو اللہ کریم اسے قبول کرے گا۔ اس لیے توبہ اور استغفار اس کو ہر لمحہ جاری رہنا چاہیے۔ توبہ اور استغفار ہر انسان جو ہے اس کے لیے لازم اس لیے ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی بھی مرحلے پر گناہ کرتا ہے، دانستہ یا نادانستہ، اپنی مصلحتوں کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر، یا اپنی ذہنی اور قلبی تسکین کسی ایسے عمل میں جو غیر شرعی ہو، جس سے اللہ نے منع کیا ہو۔ تو اب جو بھی عمل کیا ہے جس کے بارے میں یہ آگاہی بھی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس عمل کے ساتھ ہی استغفار اور توبہ اور اللہ سے معافی جو ہے یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے انسان کو۔ اور میرا خالق و مالک جو ہے، جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، ہمیں شفا دینے والا ہے، ہمیں عزتیں دینے والا ہے، ہمیں ذلتوں سے بچانے والا ہے، وہ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ کریم فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے تھے یہ میرا بندہ زمین پر خون خرابہ کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، دیکھو کس طرح مجھے منانے کے لیے آیا ہے اور مجھ سے توبہ کر رہا ہے، مجھ سے استغفار کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ دیکھیں جو میں نے پہلے آیت تلاوت کی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو ابھی میں نے تلاوت کی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ کہتے ہیں تو معافی مانگنے آ تو صحیح، تو توبہ کرنے آ تو صحیح، تو شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر، دیکھ میں تیرے لیے کیسے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور توبہ کا پہلا عزم یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ میں جو گناہ کر رہا ہوں میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، بلکہ یہ ارادہ کرے کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، پھر بھی ہو جائے تو اس کے اوپر معافی ہے۔ یہ عزم کرنا کہ بس آج کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، پھر ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگے، اس عزم اپنا جاری رکھیں۔ اور قرآن کریم میں کہا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو ارادہ کر لے پھر اللہ پر توکل کر، پھر اللہ سے مانگتا رہے کہ یا اللہ میں نے تیرے سامنے وعدہ کر لیا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا، میں وہ اعمال جس سے تو نے اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ نہیں کروں گا۔ تو جب یہ ارادہ کر لے گا، جب یہ عزم کر لے گا، جب یہ اللہ کے سامنے اقرار کر لے گا، اس کے بعد بھی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ حقوق العباد جو ہیں ان کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، جب انسان گناہ کرے جس سے اللہ نے منع کیا، جو ہمارا خالق ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جن کے ہم امتی ہیں، اس پر ندامت بھی ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، گناہ کر کے اس کا جواز کبھی پیش نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی عمل بد کر کے اس کا جواز نہ دیں، رشوت لی تو اس کا جواز نہ دیں، سود کھایا اس کا جواز نہ دیں، ذخیرہ اندوزی کی اس کا جواز مت دیں، کم تولا، ملاوٹ کی،
لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہو گیا ہے کہ ایک تو گناہ کرتے ہیں پھر اس کا جواز دیتے ہیں کہ جی کیا کروں، رشوت نہ لوں تو اور کیا کروں۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ تیرا گزارا رشوت کے بغیر ہو سکتا ہے، پھر تو کیوں رشوت لیتا ہے؟ تیرا گزارا ملاوٹ کے بغیر ہو سکتا ہے، پھر تو کیوں ملاوٹ کرتا ہے؟ تیرا گزارا قبضہ کے بغیر ہو سکتا ہے، پھر تو کیوں قبضے کرتا ہے؟ تیرا گزارا ذخیرہ اندوزی کے بغیر ہو سکتا ہے، پھر تو کیوں ذخیرہ اندوزی کرتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر تیرا گزارا ہو سکتا ہے، غیبت کے بغیر ہو سکتا ہے، کینے کے بغیر ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں تو وراثت کے معاملات دیکھیں، بہنوں کو وراثت نہیں دی جاتی، بیٹیوں کو نہیں دی جاتی، یہ سب گناہ ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوئے پیسے کم ہو جائیں گے، اور اللہ کے بندے زکوٰۃ دینے سے پیسے زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ جو اللہ کے لیے دو گے تو پھر اللہ بھی اپنی جناب سے آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ جس کا حساب ہی کوئی نہ ہو۔ یعنی پہلی بات ہے گناہ پہ ندامت ہو، گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، ارادہ ہو، اور گناہ چھوڑ دے، پھر ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ توبہ تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، استغفار تو ہر وقت ویسے کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ جو استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ، یہ رزق کے بڑھنے کا بھی یہ جو ہے سبب ہے، یہ صحت کا بھی سبب ہے، یہ برکات کا بھی سبب ہے کہ ہر وقت انسان اپنے اللہ کے ساتھ اس بات میں کہ یا اللہ میرے سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، ناشکری ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ ہم تو ہر لمحہ سر بسجود رہیں رب تعالیٰ کے سامنے، تو پھر بھی جو ہے وہ اس کا شکر ادا نہیں ہوتا، تو ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اس سے معافی بھی مانگنی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا، شب قدر کی جو دعا بتائی گئی سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی معاف کرے۔ کسی نے آپ سے زیادتی کی، روز صبح اٹھے اور رات سونے سے پہلے کہ یا اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا حق مارا ہے، میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، میری غیبت کی ہے، میرا نقصان کیا، یا اللہ میں نے آپ کی خاطر انہیں معاف کر دیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ میرے ساتھ جنہوں نے بھی جو بھی زیادتی کی ہے، میری غیبت کی، میرے پہ تہمت لگائی، میرے پر الزام لگایا، میرا مال جھوٹے طریقے سے کھا لیا، کچھ بھی کیا، میرے اللہ انہیں معاف کر دیا، آپ بھی انہیں معاف کر دیا۔ اللہ کریم پھر آپ کو دیکھیں کیسے نوازتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے میرے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے لیے ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کریں۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لے کہ زبان کی بجائے دل سے اتنی ندامت ہو کہ دل سے انسان کہے کہ یا اللہ میں شرمندہ ہوں، اور اللہ کریم میں اس پہ فرشتوں کی گواہی بھی نہیں ڈلوانا چاہتا کہ وہ جب میں یہ جملے کہوں تو وہ لکھیں کہ میں نے معافی مانگی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے ایسا تعلق دل سے ہو جائے، شرمندگی ہو، بے چینی ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان المبارک میں ہم اپنے رب کریم کو راضی کرنے والے بنیں، اور ہر طرح کی خطاؤں سے، مصیبتوں سے رب کریم جو ہے وہ ہمیں دور کر دے، اور رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، عزتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔